الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ آج ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اللہ کے ایک ولی کے ذکر کی محفل میں موجود ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کا جس طرح وعدہ ہے کہ جو میرے راستے پہ چلے اور میرا ہو جائے میں اسے اس دنیا میں بھی عزت نوازتا ہوں اور آخرت میں بھی عزت نوازوں گا، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے جب آتے ہیں تو ان پر مشکلات بھی آتی ہیں، اللہ ان پر نعمتوں کی بارش بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لیں تو ان کے جانے کے دن سے لے کر قیامت تک اللہ ان کے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اس کی مثال میرا یہاں پر آنا ہے، حالانکہ میں ظاہری طور پر کبھی قبلہ مفتی صاحب سے نہیں ملا، بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ اس دنیا میں بہت سی عزت عطا فرماتا ہے، اور آج کی یہ محفل پاک اس بات کی دلیل ہے کہ آج قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ صرف اس شہر سے بلکہ بہت دور دور سے لوگ آج آپ کے ذکر کی محفل میں موجود ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں کبھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکا، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ان سے ملاقات رہتی ہے اور ان سے اکثر آپ کا ذکر مبارک سننے کو ملا کرتا تھا، تو جب آپ نے مجھے بتایا کہ قبلہ کا پہلا اس مبارک ہے تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی یہ سعادت حاصل کروں کہ قبلہ کے ذکر کی محفل میں میں بھی موجود ہوں، تو میں اس لیے یہاں پر آیا، اور جب میں یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا رات کو بھی ملاقات ہوئی آپ کے صاحبزادہ صاحب سے، مفتی ظفر اقبال صاحب چشتی، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کے دیگر احباب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کا اخلاق، ان کا رویہ اور ان کا سب چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ واقعی ہی ان کی نسبت کسی اللہ کے ولی کے ساتھ رہی ہے کہ جنہوں نے ان کی یہ تربیت فرمائی ہے کہ ان کے بعد بھی یہ اس طرح اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اس طرح دینی علوم کے حامل ہیں، اس طرح ان کا ظاہر و باطن شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ تو میں یہاں پر آیا اور میں نے آپ کا ذکر مبارک جس طرح سنا تھا اس سے بہت ہی بڑھ کر پایا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ دنیا کے اندر ہم سب لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سے کام اس دنیا میں جب ہم کرتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک ان کاموں کو اسی وقت قبول کرتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کے ساتھ کیے جائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہم سب کو بلاتے ہیں، اور جب ہم ان کی بات مان کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ محفل ہے کہ جس میں اللہ کے ولی کے
دن اور رات اور ان کے معمولات کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم میں سے اگر کوئی بھی آپ کے دن رات کے معمولات کو سن کر اگر کوئی سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا لے اور آپ کے معمولات اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی ان کی اپنی یعنی کہ درستگی کر لے اپنے عقائد کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس محفل میں آنا اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو گیا۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں اور سجائے بیٹھے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے اور اخلاص کے ساتھ ان کی تعلیمات اور ان کے جو بھی انہوں نے باتیں بتائیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔